کا استقبال ہوگا, اور استقبال آپ کا کس طرح ہوگا, اسی طرح جس طرح 2018 میں جو ہے وہ چائے پلا کے ہم نے استقبال کیا تھا. بلکہ پاکستان نے تو ان کو ایک آپ یوں کہہ لیں آفر دی کہ آئیں ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں اور ہم لیٹس انویسٹیگیٹ دا میٹر. ٹھیک ہے, اس وقت جو سوشل میڈیا پہ جو جنگ جاری ہے, لنڈن میں انڈین پروٹیسٹرز آئے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے جب پروٹیسٹ کیا ہماری سفارت خانہ جو ہے, ہماری وہاں جو ایمبیسی ہے اس کے سامنے, تو ہمارے جو سفیر ہیں وہاں, انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا. دے کیم, وہ بالکنی میں آئے, انہوں نے ان کے ساتھ جو بندہ تھا اس کے ہاتھ میں پوسٹر تھا جس پہ ابھی نندن کی تصویر تھی, اور ان کے ہاتھ میں کپ. وہ شاعر نے کہا نا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, مجھے رہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. اپنے ایک الیکشن جیتنے کے لیے, الیکشن کیمپین کے لیے اپنے لوگوں کو ہی سولی پہ چڑھا دی. بات یہ ہے کہ جو فرعونیت ہوتی ہے, جو سیٹ کا جو نشہ ہوتا ہے نا, جو اقتدار کی جو ہوس ہوتی ہے, وہ ایسے کام کرواتی ہے کہ وہ آپ کو اپنے لوگوں کو مروانے سے بھی جو وہ آپ کو وہ مطلب دریغ نہیں کرتا بندہ. اسپیشلی جو مودی سرکار کا یہ جو پورا ایک ٹینیور ہے ان کا, اور ان کی جو حکومت رہی ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ وہ بظاہر تو سیکولرزم کا دعویٰ کرتے ہیں. انڈیا ویسے تو سیکولرزم کا دعویٰ کرتا ہے, ڈیموکریسی کی بات کرتا ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہندوتوا کی جو ایک آئیڈیالوجی ہے اس کو وہ پروموٹ کرتے نظر آتے ہیں. ہم نے وقف بل کا اس وقت جو ہے نا وہ معاملہ ہے, میرا کانشنس اس کو مانتا نہیں, میں اس قانون کو قبول نہیں کرتا ہوں. وقف پراپرٹیز سر آر ناٹ پبلک پراپرٹیز. This government wants to take over درگاہ, مسجد and وقف پراپرٹیز. سر آپ دشمن ہیں مسلمانوں کے. سوالیہ نشان انڈیا پہ ہی آتا ہے کہ انڈیا کے اندر گھس کر اتنا بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہو گیا, اور ان کی ایجنسی, ان کی آرمی وہ کیا سو رہی تھی؟ وہ ہم اس بات کو پروموٹ نہیں کر رہے کہ آپ وار کریں, ہم جنگ میں کودیں, وہ تو کہہ رہے آئیں. عمران خان کی اسپیچ بھی یاد آ رہی ہے, Either you surrender or you fight for your freedom till death. And my belief is La ilaha illallah, there is no God but one, and we will fight. ہم تو لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہیں. ہمارے پاس دو راستے ہیں, یا تو ہم آپ کے ہاتھوں جو ہے سرنڈر کر دیں گے, یا پھر ہم جنگ کر کے مر جائیں گے, ٹھیک ہے نا, ہم شہید ہو جائیں گے. تو ہم دوسرا راستہ اختیار کریں گے کیونکہ ہم لا الہ الا اللہ کے ماننے والے. یہ دیکھا جاتا ہے جیسے جنگ کی جب معاملات آتے ہیں تو پوری قوم ایک ہو جاتی ہے. جی آپ کوئی بھی رنگ, نسل, کوئی بھی آپ کہیں کہ فرقہ ہو, آپ دیکھتے ہیں پوری قوم ایک ہو جاتی ہے. لیکن ابھی یہ معاملہ ختم ہوگا, ابھی جنگ کے جو بادل ہیں وہ چھٹ جائیں گے, اس کے بعد پھر یہ قوم تتر بتر ہو جائے گی, پھر سندھی, پنجابی, بلوچی ہو جائے گی, پھر شیعہ سنی کے فسادات میں بڑھ جائے گی. تو اس پہ کیا کہیں گے کہ یہ اتحاد ہمیشہ رہنا چاہیے؟ السلام علیکم ویورز, میں آپ کا ہوسٹ حیدر علوی, پوڈ کاسٹ سیرت النبی اور عصر حاضر میں موجود ہوں. ہمارے ساتھ علامہ حافظ احمد یوسف صاحب موجود ہیں, اور آج ہم ان سے انڈیا, پاکستان اور غزہ اور فلسطین کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے. السلام علیکم علامہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ, آپ خیریت سے؟ میں ٹھیک, بالکل. علامہ صاحب, جس طرح آپ جانتے ہی ہیں انڈیا پاکستان کی جو صورتحال چل رہی ہے, ایک جنگی فضا قائم ہے, تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا آپ کیا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساحر لدھیانوی نے کہا نا کہ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف, گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح. اور ہمیں اسی طرح کی بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں بھی ملتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دشمن سے ملنے کی تمنا نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو. ہاں, اگر دشمن سے مٹبھیڑ ہو جائے, یعنی آمنا سامنا ہو جائے, تو پھر راہ فرار نہیں ہے, بلکہ پھر جواں مردی کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ ان سے لڑو. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. اور قرآن پاک میں بھی ہے نا, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, کہ جب تم عزم کر لو, پختہ جب ارادہ کر لو, تو پس پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کرو. تو سب سے پہلی اور بنیادی بات اس ساری صورتحال میں یہ ہے کہ اگر انڈیا واقعتاً جنگ کا خواہش مند ہے, اور وہ واقعتاً اگر ہم پر جنگ مسلط کرتا ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں پیٹ پھیڑ کے جو ہے وہ پیچھے بھاگنا نہیں ہے, ہمیں پیچھے ہٹنا نہیں ہے, بلکہ ہمیں جواں مردی سے ان کا مقابلہ کرنا ہے, جیسا کہ اس وقت ہماری پاک فوج مقابلہ کر رہی ہے اور بھرپور طریقے سے مقابلہ کر رہی ہے. اس وقت کی اگر میں بات کروں, اس وقت سچویشن یہ الحمدللہ کہ میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا کی بات کر لیں, لوکل میڈیا کی بات کر لیں, اور انٹرنیشنل جتنے بھی گراؤنڈز ہیں اس پر ہماری جو پوزیشن اس وقت وہ اسٹرانگ ہے, اور ہم جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں.
اور انڈیا کے جتنے بھی الزامات ہیں وہ الحمدللہ ہماری فوج نے غلط ثابت کر دیے، بلکہ یہاں تک کہ انہیں انٹرنیشنل فورمز پر اب چیلنج بھی کیا جا چکا ہے۔ تو انڈیا اصولی طور پہ جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یہ صرف آپ سمجھ لیں کہ اس کی ایک جو ہے نا وہ چال بازی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ نا مودی صاحب جو ہے نا وہ اگلی بار پھر الیکشن میں کامیاب ہونا چاہ رہے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے یہ ہتھ کنڈا اختیار کیا ہو کہ کیوں نہ پاکستان کی جو دشمنی ہے اس کے خلاف ہم لوگوں کو بھڑکائیں، اور مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکائیں، پاکستان کے خلاف لوگوں کو بھڑکائیں، تاکہ وہ جو ایک نیشنلزم کا جو ایک بت ہے نا، وہ جو ایک نیشنلزم کی جو ایک فضا ہے، وہ جو ایک نیشنلزم کے تحت جو جذبات ابھارے جاتے ہیں قومیت کے جو جذبات ہیں وہ پھر سے ابھارے جائیں، وہ نفرت انگیز جذبات پھر سے ابھارے جائیں، اور اپنی جو قوم ہے، جو اسپیشلی وہاں پہ چونکہ میجورٹی ہندو ہے، تو ہندوؤں کو اپنی سپورٹ میں کیا جائے، اور ظاہر ہے اس کو سپورٹ میں اسی طرح کیا جا سکتا ہے جب آپ مسلمانوں کے خلاف بات کریں، جب آپ پاکستان کے خلاف بات کریں۔ تو یہ پہلگام کا جو پورا واقعہ ہے، یہ پورا انسیڈنٹ ایک گویا ڈرامہ ہے، جیسے کہ پروف بھی کیا جا چکا ہے اب تو کافی حد تک، اور باقاعدہ انڈیا کے جو ماہرین ہیں، چاہے وہ فوج سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ جرنلسٹ ہوں، چاہے وہ بڑے بڑے ان کے جو ہے وہ انفلوئنسرز اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایک ڈرامہ رچایا گیا ہے اور یہ ان کی ایک چال ہے، اور اگر ان کیس اگر وہ اس جنگ میں کود جاتے ہیں، اب تک جو کچھ انہوں نے کیا، پاکستان نے جو انہیں جواب دیا، اس سے انہیں یہ تو سمجھ آ گیا کہ پاکستان اس وقت کمزور پوزیشن میں نہیں ہے بلکہ مضبوط ہے، آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر رہا ہے۔ اچھا اب آپ ذرا یہ دیکھیں، پاکستان کتنا بڑا ملک ہے، انڈیا تو ہم سے بہت بڑا ہے نا، ٹھیک ہے نا، 10 گنا بڑا ہے، آپ یوں کہہ لیں، انڈیا اتنا بڑا ہے ہم سے، ہماری فوج اور ان کی فوج کی جو تعداد ہے وہ کتنی جو ہے وہ، ان کی فوج کہاں، ہماری فوج کی تعداد کہاں، ظاہر ہے ایک مضبوط معیشت ہے، اور جب فوج بڑی ہے تو اسلحہ بھی زیادہ ہوگا، ہر چیز زیادہ ہوگی یقیناً، لیکن اس کے باوجود ہماری فوج الحمدللہ اتنی فلی اکوپڈ ہے کہ انڈیا کی اب تک حملہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، یعنی ان کے جرنلسٹ، ان کے اینکرز، ان کے بڑے بڑے جو ہے وہ لوگ میڈیا پہ بیٹھ کر چیخو پکار کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ابھی حملہ ہوا تو ابھی یہ ہوا تو بلوچستان ابھی ہاتھ سے گیا تو خیبر پختونخوا ابھی جو ہے وہ اس پہ یہ میرا ایک یہی سوال تھا کہ میں یہی دیکھ رہا ہوں 2-3 دن سے یہ دھمکیاں ہی چل رہی ہیں ابھی تک کہ کوئی حملہ ابھی تک کے اس کی وجہ یہی ہے نا الحمدللہ کہ ہماری فوج فلی اکوپڈ ہے، اور وہ تیار ہے، اور وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی ہے، اور ہم صرف دھمکیاں نہیں دے رہے۔ ایل او سی پہ جب فائرنگ ہوئی ابھی جو کچھ دنوں پہلے، تو اس کے جواب میں ان کی چیک پوسٹ تباہ کر دی گئی ہے، تو دے نو کہ یار وہ لوگ ہلکے نہیں ہیں، وہ کم نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہم نے اینٹ ماری تو وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، اور پاکستانی فوج اور اسپیشلی ہمارے جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، انہوں نے تو بتا دیا کہ جی ہم بالکل ریڈی ہیں، آپ آئیں، آپ کا استقبال ہوگا، اور استقبال آپ کا کس طرح ہوگا، اسی طرح جس طرح 2018 میں جو ہے وہ چائے پلا کے ہم نے استقبال کیا تھا۔ تو انشاءاللہ جنگ کی ویسے امید نہیں ہے، کیونکہ انڈیا اس وقت پوزیشن میں نہیں ہے، اگر وہ جنگ میں کودے گا وہ اپنا بہت بڑا نقصان کرے گا۔ اس وقت انڈیا اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ جنگ میں کودے، وہ سارا اس نے ایک ڈرامہ رچایا تھا، جو کہ اس ڈرامے کا بھی اب پول کھل چکا ہے، اور ان کیس اگر وہ جنگ میں کود جاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہماری کیا ڈیوٹی ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ جیسے میں نے نبی کریم علیہ السلام کی آپ کو حدیث بیان کی کہ دشمن سے ملنے کی تمنا نہ کرو، اور ہم نے تو تمنا کی بھی نہیں تھی، ہماری فوج، ہمارا میڈیا، ہمارے جو ہے وہ قومی ادارے، ہمارے منسٹرز بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یار وی آر ناٹ سپورٹنگ دا وار، ٹھیک ہے، ہم اس جو ہے وہ اس بات کے جو ہے وہ ہم اس بات کو پروموٹ نہیں کر رہے کہ آپ وار کریں، ہم جنگ میں کودیں، وہ تو کہہ رہے آئیں، بلکہ پاکستان نے تو ان کو ایک آپ یوں کہہ لیں آفر دی کہ آئیں، ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں اور ہم لیٹس انویسٹیگیٹ دا میٹر، ٹھیک ہے، ان کو ہم جو ہے وہ صحافت کے جو گراؤنڈز ہیں، جو جرنلزم کے جو گراؤنڈز ہیں، ٹھیک ہے، جو تحقیق کے جو گراؤنڈز ہیں، اس پہ ہم اس میٹر کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بٹ دے ریفیوزڈ کہ نہیں، ہم نے بات نہیں کرنی، ہم نے تو جنگ ہی کرنی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جنگ ہو جائے، دشمن سامنے آ جائے تو پھر ڈرنا نہیں، اور الحمدللہ اس وقت آرمی چیف کا، ہماری پوری فوج کا، اور ہمارے سارے سیاستدان مطلب آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم، ہمارے پریزیڈنٹ، ٹھیک ہے، ہمارے وزیر اعظم، ہمارے جتنے منسٹرز ہیں، ہمارا میڈیا، ہماری قوم، وہ سب کی سب جو ہے وہ ریڈی ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر انڈیا نے کچھ حملہ کیا تو ہم ان کو بھرپور جو ہے وہ جواب دیں گے۔ بلکہ جو ہے میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ جنگی محاذ تو ایک الگ، اس وقت جو سوشل میڈیا پہ جو جنگ جاری ہے، ہاں میمز کی جو جنگ جاری ہے، اس میں بھی پاکستانی قوم ڈومینیٹ کر رہی ہے۔ بلکہ اگر آپ نے دیکھا ہو کہ ابھی جب لنڈن میں انڈین پروٹیسٹرز آئے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے جب پروٹیسٹ کیا ہماری سفارت خانہ جو ہے، ہماری وہاں جو ایمبیسی ہے اس کے سامنے،
تو ہمارے جو سفیر ہیں وہاں انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا. دے کیم, وہ بالکنی میں آئے, انہوں نے ان کے ساتھ جو بندہ تھا اس کے ہاتھ میں پوسٹر تھا جس پہ ابھی نندن کی تصویر تھی اور ان کے ہاتھ میں کپ تھا. ٹھیک ہے, یہ ایک بڑا خوبصورت رپلائی تھا جو ہماری جانب سے دیا گیا. تو ہم تو اتنا جو وہ ہلکے موڈ میں اور اتنا ایزی وے میں جو ہے وہ آپ کو ٹویٹ کر رہے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں اور آپ بلا وجہ کے ہائپر ہوئے جا رہے ہیں. اچھا, اس میں ایک اور چیز ہے کہ اگر وہ اس معاملے کو دیکھا جائے اس میں تو سوالیہ نشان انڈیا پہ ہی آتا ہے کہ انڈیا کے اندر گھس کر اتنا بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہو گیا تو اور ان کی ایجنسی, ان کی آرمی وہ کیا سو رہی تھی؟ ہاں, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ وہ شاعر نے کہا نا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے. تو اصل تو انہیں پوچھنا چاہیے اپنے سیکیورٹی فورسز سے کہ یار ویئر ور یو ایٹ دا ٹائم آف اٹیک. یعنی آپ اندازہ کریں اٹیک کہاں ہو رہا ہے, کشمیر پہ, جو مقبوضہ کشمیر ہے, جہاں فورسز ہمیشہ ہائی الرٹ رہتی ہیں, جہاں سیکیورٹی ہمیشہ ہائی الرٹ رہتی ہے. اور وہ علاقہ ایک طریقے سے امپورٹنٹ, وہ جغرافیکلی امپورٹنٹ تو ہے ہی, ہسٹوریکلی اس کی امپورٹنس تو ہے ہی, لیکن جو ٹریولنگ پوائنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی اس کی ایک امپورٹنس ہے. ظاہر ہے انڈیا میں ایک بہت بڑی تعداد آتی ہے غیر ملکی سیاحوں کی, وہ وہاں پہ گھومتے پھرتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں, تو اس لیے بھی وہ علاقہ ایک اہمیت کا حامل ہے کہ وہاں سیکیورٹی تو ٹف ہونی ہی چاہیے. اور جس طرح وہاں مزاحمتی تحریکیں چلتی رہتی ہیں, انڈین وہاں پہ ویسے ہی سیکیورٹی کو جو ہے بہت زیادہ اسٹرانگ کر کے رکھتے ہیں. اور جہاں چھوٹا سا کوئی معاملہ ہوتا ہے وہاں مسلمانوں کی وہ اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں, ان کو گھروں سے اٹھا لیتے ہیں, ان کو قیدوں میں بند کر دیتے ہیں. تو یہی بات ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, دن دہاڑے ایک جو ہے نا وہ لوگ آتے ہیں اور آپ کے جو ہے وہ 26 لوگوں کو قتل کر کے چلے جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کافی ٹائم گزرنے کے بعد وہ ان کی فوج, ان کی سیکیورٹی ادارے وہاں پہ پہنچے, فوراً نہیں پہنچے. تو اصل سوال ان کی رہبری پر ہے, ٹھیک ہے نا, مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے. تو سوال ان سے ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے تھے, آپ کہاں تھے, اتنی بڑی بڑی باتیں اب آپ کہہ رہے ہیں اب ہم یوں کر دیں گے, ہماری آرمی تیار ہے, ہم اتنے جو ہے وہ ٹرینڈ ہیں. اس وقت آپ کیا کر رہے تھے, اس وقت آپ کی ٹریننگ کہاں جو ہے وہ چلی گئی تھی؟ اس پہ ایک اور بھی چیز ہے کہ جیسے دیکھا جائے کہ 25 سے 30 لوگ وہاں پر جو ہے ہلاک ہوئے, اس میں سے 95% لوگ تو ہندو ہیں. اور اصل میں تو مودی سرکار کو خود بھی دیکھنا چاہیے کہ اصل میں تو انہی کے لوگ مرے ہیں اور انہوں نے اپنے ایک الیکشن جیتنے کے لیے, الیکشن کیمپین کے لیے اپنے لوگوں کو ہی سولی پہ چڑھا دی. دیکھیں, خون پھر خون ہے, نسل آدم کا خون ہے آخر. تو جو انسانی جان ہے نا اس کی حرمت تو ہے باقاعدہ, چاہے وہ انسانی جان وہ چاہے مسلمان ہو, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ کرسچن ہو, چاہے وہ جیو ہو, ٹھیک ہے, انسانی جان کی حرمت اپنی جگہ برقرار ہے, ٹھیک ہے. اور وہاں اٹیک ہوا, ایک دہشت گردانہ وہ ایکٹ تھا, ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور ہماری ہمدردیاں بھی ان کے ساتھ ہیں. ظاہر ہے یہ جو انسانیت کا قتل ہے یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا, اسے تو ہر محاذ پر, ہر مقام پر اور بنا کسی لگی لپٹی کے اس کی مذمت ہی کی جانی چاہیے کہ جو بھی وہاں پہ ہوا غلط ہوا. دراصل بات یہ ہے کہ جو فرعونیت ہوتی ہے, جو سیٹ کا جو نشہ ہوتا ہے نا, جو اقتدار کی جو ہوس ہوتی ہے وہ ایسے کام کرواتی ہے کہ وہ آپ کو اپنے لوگوں کو مروانے سے بھی جو ہے وہ آپ کو وہ مطلب دریغ نہیں کرتا بندہ, اس میں اپنے لوگوں کو بھی جو ہے وہ مرواتا ہے. تو بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی کہ وہاں ان کے اپنے ہی لوگ انہوں نے مروائے, صرف اس لیے کہ اپنے اقتدار کی جو ہوس ہے اس کو وہ پورا کر سکے. اور یہ ہوس کبھی پوری نہیں ہو سکتی, جو اقتدار کا نشہ ہے, جو اقتدار کی ہوس ہے, یہ بندے کی کبھی پوری نہیں ہو سکتی. وہاں جتنے بھی لوگوں کا قتل ہوا جیسے کہ آپ نے ذکر کیا, وہ آلموسٹ تقریباً ان میں میجورٹی ہندوؤں کی تھی. تو ہم بغیر کسی لگی لپٹی کے ایک تو مذمت کرتے ہیں اس حملے کی, کیونکہ ظاہر ہے اور ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں جو قتل ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام اس ایکٹ کو پروموٹ بھی نہیں کرتا اور نہ اسلام اس ایکٹ کو ڈیفینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اسلام اس ایکٹ کی مذمت بیان کرتا ہے کیونکہ انسانی جان کی حرمت کا معاملہ ہے. انسانی جان کی جو حرمت ہے وہ مسلم ہے, چاہے انسان مسلمان ہو, چاہے ہندو ہو, چاہے کرسچن ہو, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, اس کی جان کی اپنی ایک اہمیت ہے. اور قرآن و حدیث میں بات بڑی واضح, آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس, نفس کا لفظ آیا ہے نا, ٹھیک ہے, وہاں مسلمان کا تو ذکر نہیں ہے. تو جب جنگ نہیں ہو رہی, ایک ایسا ماحول ہے کہ جہاں پر ایک دہشت گردانہ کارروائی ہوتی ہے, تو وہاں پر کوئی بھی شخص مرے گا ہم اس کی مذمت ہی بیان کریں گے. اور یہ جو جتنا بھی کچھ ہوا ہے نا, آپ نے بالکل درست بات کی کہ مودی سرکار نے صرف اپنی سیٹ کے لیے, اپنے اقتدار کے لیے, اپنے اقتدار کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے اس نے یہ کھیل رچا. اور اسپیشلی جو مودی سرکار کا یہ جو پورا ایک ٹینیور ہے ان کا اور ان کی جو حکومت رہی ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ
وہ بظاہر تو سیکولرزم کا دعویٰ کرتے ہیں. انڈیا ویسے تو سیکولرزم کا دعویٰ کرتا ہے, ڈیموکریسی کی بات کرتا ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہندوتوا کی جو ایک آئیڈیالوجی ہے اس کو وہ پروموٹ کرتے نظر آتے ہیں. واضح تقسیم ہمیں نظر آ رہی ہے ہندو مسلم میں اس وقت انڈیا میں, واضح ہمیں تقسیم نظر آ رہی ہے. اور یہ پہلے نہیں تھی, پہلے ماحول بہت بہتر تھا, لیکن جب سے مودی سرکار آئی ہے انہوں نے تقسیم جو ہے وہ بہت زیادہ پھیلا دیا اور خلیج کو بہت زیادہ وسیع کر دیا, اور مسلم ہندو جو ہے بہت سارے اس وقت انڈیا کے ایریاز میں بہت بڑی ایک ڈویژن کا شکار ہو گئے ہیں. اور وہ اس کی بیس پہ صرف اپنی سیٹ لینا چاہتے ہیں, اپنی سیٹ کنفرم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو سیٹ ملے. بابری مسجد کا معاملہ دیکھ لیں, اس کے علاوہ اور بھی ایسی بہت ساری ہمیں مثالیں مل جائیں گی کہ جہاں پر مودی سرکار نے باقاعدہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے ہندو نیشنلزم کو جو ہے وہ ہندوتوا کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو پروموٹ کیا ہے, اس کے ہندوؤں کے جذبات کو انہوں نے بھڑکایا ہے. آپ دیکھیں ہولی کا معاملہ ہو, دیوالی کا معاملہ ہو, کس طرح جو ہے وہ ہندو مسلمانوں کو کچھ ایریاز میں جہاں مسلمان بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے وہاں پہ وہ تنگ کر رہے ہیں. اور بابری مسجد تو ایک مسجد ہمارے سامنے, اس کے علاوہ اور بھی کئی جگہوں پہ اٹیک ہوئے ہیں, کئی مساجد ویران پڑی ہوئی ہیں, اور بھی مطلب بہت سارے معاملے. وقف بل کا اس وقت جو ہے نا وہ معاملہ ہے, میرا کانشنس اس کو مانتا نہیں, میں اس قانون کو قبول نہیں کرتا ہوں. Waqf properties, sir, are not public properties. This government wants to take over dargah, masjid and waqf properties, sir. آپ دشمن ہیں مسلمانوں کے. تو وہاں پہ جو اسپیشلی مسلمان ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں تو وہ تو اپنے آپ کو پراؤڈلی انڈین کہتے ہیں, صحیح ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ یار ہم انڈینز ہیں, ہم انڈیا کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, اور ایون وہ تو پاکستان کے اگینسٹ بھی ہے. خیر ہم اس پہ بات نہیں کرتے, وہ ہمارا موضوع نہیں ہے, لیکن ان کو یہ سمجھنا چاہیے, چونکہ ظاہر ہے دیکھیں بندہ جہاں پیدا ہوتا ہے نا اس کی محبت تو اس کے دل میں ہوتی ہے. خیر وہ ہمارا موضوع نہیں, اس کو ہم بہت ذرا ڈسکس نہیں کریں گے, لیکن یہ جو واقعہ ہے نا یہ انشاءاللہ مودی کی حکومت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا انشاءاللہ. اچھا آپ نے ایک بات کی کہ جیسے وہاں پہ ایک ہندوتوا اور یہ ہندو سپورٹیو زیادہ حکومت رہتی ہے, تو اس لحاظ سے جیسے پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں ایک آج کل بڑا ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ یہ پاکستان جو آزاد ہوا کہ بھائی وہ ایک دو قومی نظریہ نام کا کوئی ایسا چیز نہیں تھی, یہ تو صرف ایک اسپیسیفک بن گیا ہے. تو اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ قائد اعظم کا وہاں سے علیحدہ ہونا اور مسلمانوں کو علیحدہ ملک دینا یہ بالکل صحیح فیصلہ تھا, کیونکہ وہاں پہ مسلمانوں پر گائے بگائے اور وقتاً فوقتاً ظلم و ستم ہوتے رہتے ہیں مسلمانوں پر. اور ابھی بھی آپ جیسا دیکھیں بابری مسجد کا واقعہ ہو یا کوئی بھی وقت نے پروف کیا نا کہ مطلب یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ہمارے بڑوں نے اسپیشلی قائد اعظم محمد علی جناح نے جو فیصلہ کیا وہ کتنا بینیفیشل ثابت ہو رہا ہے یہاں کے مسلمانوں کے حق میں. جب ہم وہاں کے مسلمانوں کو خود سے کمپیئر کرتے ہیں کہ کس طرح انہیں بات پہ بار بار اپنا جو ہے وہ ہندوستانی ہونا پروف کرنا پڑتا ہے, بار بار انہیں جو ہے وہ اس بات کا جو وہ ثبوت دینا پڑتا ہے کہ ہاں بھائی ہم انڈینز ہیں. تو جبکہ یہاں پہ اگر ہم بات کریں یہاں کے جو ہندوز ہیں, یہاں کے جو کرسچنز ہیں وہ بڑے سیکیور ہیں اور وہ بڑا پراؤڈلی کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں. ایون وہ کرکٹ میچ ہو یا وہ جنگ کا میدان ہو وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے رہتے ہیں, جبکہ وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ ایک ڈر, ایک خوف اور ایک اس کی کیفیت میں اور اس کا وہ جو ہے وہ شکار رہتے ہیں. اچھا اس میں ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جیسے ایک مودی سرکار کو ایک آگ لگی ہوئی ہے کہ جنگ کرنی ہے تو صحیح ہے جنگ شروع ہو جاتی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کہ کیا صرف پاکستان کو ہی نقصان ہوگا اس کا, یا صرف ایک ہی اسٹیٹ تباہ ہوگا, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی جنگ شروع ہو جائے تو پھر وہ شروع ہی ہوتی ہے, پھر وہ دیر از نو اسٹاپ, وہاں پہ چلتی ہی رہتی ہے اور وہ سالوں لگ جاتا ہے اس کو ختم ہونے کے لیے. ایسے یہ جنگ کو روکنا واقعتاً جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے, اور جنگ میں کودنا آسان ہے لیکن جنگ سے باہر آنا مشکل ہے. اور یہ بات ایسے حقیقت ہے ان کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہے, ان کے پاس کھونے کے لیے جو ہے وہ بہت کچھ ہے. مجھے وہ عمران خان کی اسپیچ بھی یاد آ رہی ہے جو انہوں نے اقوام متحدہ کے اسٹیج پہ کی تھی. Either you surrender or you fight for your freedom till death. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ بھئی ہم تو لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہیں, اگر آپ ہماری آزادی پر قدغن لگائیں گے, ہمیں اگر آپ دبوچنا چاہیں گے تو ہمارے پاس دو راستے ہوں گے, یا تو ہم آپ کے ہاتھوں جو ہے وہ سرنڈر کر دیں گے, آپ پہ ہم جنگ کر کے مر جائیں گے, ٹھیک ہے نا, ہم شہید ہو جائیں گے, تو ہم دوسرا راستہ اختیار کریں گے کیونکہ ہم لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہیں. جیسے کہ ہم غزہ میں دیکھیں کہ انہوں نے اپنی جانوں کی کوئی پرواہ نہیں کی, انہوں نے کہا بھئی ہم لا الہ الا اللہ کا نام لینے والے ہیں, ہمیں یہ دنیا کیا ہے, یہ زندگی کیا ہے, یہ جینا کیا ہے,
ٹھیک ہے, ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں, ہم تو جو ہے وہ موت زندگی ہمارے میرا دوسرا سوال غزہ کے متعلق ہی تھا. آپ غزہ, اچھا میں اس کو تھوڑا سا کمپلیٹ کر دوں, وہ جنگ کے حوالے سے آپ نے نقصان کی جو بات کی نا, تو ہم تو جو ہے اپنی جانیں دے دیں گے, ہمارا تو بلیو ہے, ہمارا تو یقین ہے, ہمارا تو عقیدہ ہے, لیکن بہرحال وہ ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیں جب روس افغانستان میں گھسا, اس وقت جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ بات کریں, روس جب افغانستان میں گھسا تو کیا اس کا حال ہوا, وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. امریکہ جب افغانستان میں گھسا تو کیا ہوا, وہ ایک نا ختم ہونے والی جنگ اس نے چھیڑی اور وہ بالآخر اس کو ہزیمت کا سامنا کر کے بیک آف کرنا پڑا, اس کو واپس پلٹنا پڑا. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں ظاہر بندے کے سامنے جو واقعات ہوتے ہیں, جو تاریخ ہوتی ہے, اس سے بندے کو سبق لینا چاہیے. ورلڈ وار 1 ہمارے سامنے ہے, ورلڈ وار 2 ہمارے سامنے, کسی کا فائدہ نہیں ہوا بلکہ سراسر انسانیت کا نقصان ہوا. انسانیت اپنی جانیں جو ہے وہ گواتی رہی, تو انسانیت کا اس میں نقصان ہے. ٹھیک ہے, اور ہو سکتا انڈیا جو ہم پہ اٹیک کرتا ہے کہ جی بلوچستان کا معاملہ, فلاں کا معاملہ, تو آپ کے یہاں بھی جو ہے وہ سکھ برادری ہے اس کا جو معاملہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, خالصتان کا معاملہ آپ کے یہاں بھی چل رہا ہے, صحیح ہے. اور اسی طرح ایک آپ کا جو کیرلا اور یہ والی جو پوری سائڈ ہے, ظاہر ہے وہ بھی ان سے بھی آپ کا کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے. تو اگر آپ جنگ میں کودیں گے تو ممکن ہے کہ آپ بھی جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے جو ہے نا وہ ہو جائیں. تو بہتری اسی میں ہے کہ جو ہے نا وہ جنگ نہ کی جائے. اچھا علامہ صاحب, آپ نے انڈیا کی طرف کے جو معاملات تھے اس پہ تو بات کی. میرا ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے آپ سے, جب سے یہ جنگی معاملات شروع ہوئے ہماری قوم کو زیادہ ہی ریلیکس ہوئی ہوئی ہے, اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستانی انفلوئنسرز اور جتنے بھی بلاگرز اور ولاگرز ہیں وہ اپنی ہی ایک جنگ میمز کی دنیا میں لڑ رہے ہیں. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ کیا ہمیں کیا کرنا کیا چاہیے ایز اے قوم, ایز اے نیشن؟ کیا ہمیں میمز بنانا ہی چاہیے؟ کیا جنگ کیا اتنی آسان چیز ہے؟ ہمیں سیرت کے حوالے سے کیا ہمیں پرسپیکٹو ملتا ہے کہ کیا ہمیں جنگ کو بالکل ہی سیریس نہیں لینا چاہیے, کیا ہنسی مذاق میں ایسے ہاں بھائی ٹھیک ہے ہوگا دیکھ لیں گے, جنگ ہوگی دیکھ لیں گے, یا ہمیں اس کے لیے بھی کچھ ہمیں سیرت سے کچھ پہلو ملتے ہیں؟ ہمیں کیا اس کے لیے معاملات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سیرت کے مطلب اگر ہم اس کو کہیں کہ جنگ کے حوالے سے اگر ڈر ہوتا تھا کہ جنگ ہوگی تو اس کے حوالے سے نیشن کو یا مسلمانوں کو کیا پیغام دیا؟ اچھا حیدر, اس میں دیکھیں ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب غزوہ احد ہوا, ٹھیک ہے, غزوہ احد 3 ہجری میں ہوا, غزوہ بدر 2 ہجری میں, غزوہ احد 3 ہجری میں. تو اس کے بعد ابو سفیان نے ایک دھمکی دی کہ بھائی ہم اگلے سال بدر کے مقام پر پھر ملیں گے. ٹھیک ہے, بدر کا مارکا ہوا تھا, اس کے نتیجے میں وہ آئے احد میں مقابلہ کرنے, اور پھر جب احد کا مارکا ہوا تو انہوں نے کہا بھائی اگلے سال ہم بدر میں پھر ملیں گے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تیاری پوری رکھی, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ڈیٹ اور جو ٹائم فکس ہوا تھا اس موقع پر نبی کریم علیہ السلام بدر کے اس مقام پر پہنچ گئے. ٹھیک ہے, اور ابو سفیان جو تھا وہ وہاں سے جو ہے نا وہ افواہیں وہاں سے پھیلائی جا رہی تھی کہ جی تیاری ہو گئی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, اور دھمکیاں ایک مطلب لگائی جا رہی تھی. اور ابو سفیان نکلے جنگ کے لیے, لیکن وہ بدر سے بہت پہلے ایک مقام پر وہ ٹھہر گئے اور وہیں سے وہ پیچھے سے چلے گئے. ٹھیک ہے, تو اگر ہم دیکھیں تو اس وقت بھی بالکل یہی سینیریو شاید بنا ہوا ہے کہ اب انڈیا دھمکیاں مل لی اور ہم پوری تیار ہو گئے, اب انڈیا پیچھے ہٹنے کے موڈ میں ہے. تو جو حکومتوں کے کرنے کے کام تھے, جو افواج کے کرنے کے کام تھے, وہ تو الحمدللہ پاکستان نے جو ہے وہ مکمل کر دیے. ٹھیک ہے, دھمکی لگانے کا معاملہ ہو, ٹھیک ہے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا معاملہ ہو, جنگی تیاریوں کا معاملہ ہو, جنگی مشقیں زوروں سے ہیں. آپ دیکھیں عاصم منیر صاحب خود میدان جنگ میں اترے ہوئے اور فوجیوں کو جو ہے وہ جوش و جذبہ دلا رہے ہیں. تو یہ سارے کام تو الحمدللہ ہو گئے جو اوپر کی سطح پہ. اب ہم آ جاتے ہیں گراؤنڈ لیول پہ. ہم جیسے لوگوں کے لیے اس میں اس وقت کرنے کے کیا کام ہے, جیسے آپ نے کہا کہ لوگ میمز بنا رہے ہیں, ایز اے نیشن ہمیں کیا کرنا چاہیے. انڈیا, اچھا اب آپ دیکھیں انڈیا کی طرف وہاں جو پولیٹیشینز ہیں, وہاں جو میڈیا پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ہم تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کر دیں. ہم آ جاتے ہیں انڈین قوم کی طرف, وہ کیا چاہ رہی ہے. ٹھیک ہے, ہم آ جاتے ہیں کشمیریوں کی طرف, وہ کیا چاہ رہے ہیں. تو وہاں بھی جتنے سینسیبل لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ جنگ ہو, کیونکہ ظاہر ہے جنگ میں نقصان ہی نقصان ہے. اور ہم آخر دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, اگر ہمیں اسٹرانگ ہونا ہے, اگر ہمیں ترقی کرنی ہے, تو یہ ضروری ہے کہ ہمارے جو آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ بھی ترقی کریں, کیوں ایک ایکو سسٹم ہو نا. ٹھیک ہے,
اگر وہ جنگ میں مبتلا ہوں گے تو ظاہر ہے ہم بھی پھر محفوظ نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے, کبھی نہ کبھی ہمارے دروازے پہ بھی ایگزیکٹلی. تو مطلب یہ ایک نا آپ کو آپس میں جو ہے نا وہ ایک اسٹرانگ کنیکشن چاہیے ہوگا, اپنے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے, ان کا آپ کا جو ایکو سسٹم ہے وہ اچھا بنا ہونا چاہیے. تو وہاں کے لوگ بھی نہیں چاہتے جنگ کو, اور یہاں کے لوگ بھی نہیں چاہتے جنگ کو. لیکن اسٹارٹ میں جیسے ہم نے حدیث بیان کی کہ تمنا نہیں کر رہے ہم, لیکن جب ظاہر موقع آئے گا تو پھر ہم تیار کھڑے ہوں گے, جیسے بھی ہم تیار کھڑے ہوئے ہیں. تو اس موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے بالخصوص جو ہمیں پیغام ملتا ہے, 2 پیغام تو میں نے بیان کر دیے کہ بھائی تیار بھی ہیں, پیچھے ہٹنے والے بھی نہیں ہیں ہم. ٹھیک ہے, آنکھوں میں آ کے ہم ڈال کے جو کھڑے ہوئے ہیں. تو اس وقت جو قوم متحد ہوئی ہوئی ہے نا, یہی سیرت کا پیغام ہے کہ قوم کو ہمیشہ متحد رہنا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ آج دشمن نے دھمکی دی تو ہم سب متحد ہو کے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئے. کل کو جب انڈیا کا یہ معاملہ ختم ہو جائے گا ہم آپس میں پھر لڑنا شروع کر دیں گے. آج تو سب بات کر رہے ہیں کہ جی ہم سارے اختلافات بھلا کر ایک جو ہے نا ہم صف میں کھڑے ہوئے ہیں. بھائی یہ ہمیشہ کے لیے کھڑا ہونا ہے. ٹھیک ہے, ہمیشہ کے لیے کھڑے ہوں گے تبھی ہماری پروگریس ہے, تبھی ہماری ترقی ہے. اگر ہم یہی کریں گے کہ صرف جنگ کے موقع پر ساتھ مل گئے اور ورنہ جو ہے نا ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے, تو ظاہر ہے پھر ہم کبھی ترقی نہیں کر سکیں گے. جہاں تک میمز بنانے کا تعلق ہے تو میرے خیال سے ٹھیک ہے گنجائش کچھ نکل آتی ہے کہ ایک ریلیکسیشن جو ہے نا ایک ماحول جو ہے نا وہ چل رہا ہے, اور میمز سے بھی آپ دیکھیں کہ ایک طریقے سے حوصلہ ہی مل رہا ہے ہمارے لوگوں کے, ہمارے لوگ ڈر خوف نہیں رہے. تو بزدلی پیدا کرنا یہ بھی غلط ہے. ہم دیکھ رہے ہیں نا کچھ دانشور حضرات, کچھ حضرات پروپیگنڈا کرتے ہیں, بزدلی پھیلاتے ہیں, ان کے چہرے پہچان لیں. ٹھیک ہے نا, ہم دیکھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں کہ جنگ کے موقع پر ہی منافقین کی پہچان ہوتی تھی. آپ بدر کا میدان دیکھ لیں, آپ احد میں اسپیشلی دیکھ لیں, عبداللہ بن ابی نکلا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ. عبداللہ بن ابی کو آپ دیکھیں اس کی پہچان, اور اس نے جس طرح غزوہ احد میں جو اس نے معاملہ کیا کہ وہ نکلا مدینے سے باہر نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ, لیکن وہ کیا ہوا, واپس آ گیا. وہ کوئی تقریباً 300 لوگ تھے جن کو لے کر واپس لوٹ گیا. تو جنگ کے مواقع ایسے مواقع ہوتے ہیں جہاں پر اپنوں کی اور غیروں کی پہچان ہوتی ہے, کھڑوں کی کھوٹوں کی پہچان جو ہے وہ جنگ کے موقع پر ہی ہوتی ہے. تو اس موقع پر آپ دیکھ لیں کون بزدلی پھیلا رہا ہے اور کون جو ہے وہ فوج کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور دیکھیں جہاں جس ادارے پر تنقید بنتی ہے وہ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, جس لیول پر, جس طور پر, لیکن فی الحال جنگ کا موقع ہے, ہمیں متحد ہونا چاہیے. اب دیکھیں بعض لوگ کہہ رہے ہیں مثال کے طور پہ جی دیکھو آرمی نے جو ہے وہ گانا ریلیز کر دیا, نیشنل سانگ جو ہے وہ ریلیز کر دیا ابھی 2-4 دن پہلے, تو لوگ اس پہ تنقید کر رہے ہیں. بھائی یہ ضروری ہوتا ہے, اور جو ڈیجیٹل وار ہے اس کو تو آپ سمجھیں نا, اس وقت ایک میدان, یہ 5th جنریشن وار کیا ہے جو ڈیجیٹلی لڑی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, ڈیجیٹلی ایک بیانیہ جو ہے وہ آپ کریٹ کرتے ہیں, نیریٹو آپ بناتے ہیں اور آپ اس کو جو ہے وہ پھیلاتے ہیں اور آپ اس کو پروموٹ کرتے ہیں. اس وقت کچھ ایسے بھی ہمارے درمیان لوگ ہیں جو پاکستان سے فرار ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کی باتیں لے کر انڈین میڈیا چلا رہا ہے, یعنی وہ اس وقت قوم بزدلی پھیلا رہے ہیں صرف اس لیے کہ جی ان کا ایک محبوب شخص جو ہے وہ اس وقت سلاخوں کے پیچھے ہے. تو ان لوگوں کو آپ پہچان لیں کہ کون جو ہے وہ ملک کے غدار ہیں اور کون جو ہے وہ ملک کی حمایت میں ہے. تو اتحاد اور اتفاق جو ابھی قائم ہوا ہے وہ ہمیشہ قائم ہونا چاہیے, اور فوج جو اس وقت کردار ادا کر رہی ہے فوج کا وہی اصل کردار ہے, اور فوج کو اسی کو کنٹینیو رکھنا چاہیے. جس طرح دلیری سے ہمارے لیڈرز نے, ہمارے پولیٹیشینز نے اسپیشلی جس طرح دلیری سے انڈیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر, اب جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں انڈیا نے کہا ہم جو ہے وہ سندھ طاس معاہدہ ختم کر رہے ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, شملہ معاہدہ معطل, ہم نے کیا کیا, ایئر اسپیس بند کر دیا. اب آپ گزر کے بتا دو, یہ ایک دلیرانہ قدم ہے. انہی کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کیسے دشمن کو وہ جواب دیتے ہیں, کیسے ٹیکل کرتے ہیں. تو انڈیا جس ایگریشن کے ساتھ آیا تھا, الحمدللہ بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہمارے لوگوں میں وہ جرأت اور وہ دلیری موجود ہے کہ انہوں نے اسی ایگریشن کے ساتھ جواب دیا. اور ہم یہ چاہتے ہیں, ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اپنے ان پولیٹیشین سے, ہمارے اسمبلی میں بیٹھے ان پولیٹیشین سے, ان ممبر سے, کہ جو دلیرانہ قدم آج آپ نے اٹھایا ہے نا, یہی دلیرانہ قدم آپ نے ہر محاذ پہ اٹھانا ہے, چاہے پھر سامنے کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے نا, قوم آپ کے سامنے, پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو, اب آپ وہ سمجھ جائیں کہ کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے, تو بس یہی جو ہے نا وہ پیغام. اچھا, یہ دیکھا جاتا ہے جیسے جنگ کے جب معاملات آتے ہیں تو پوری قوم ایک ہو جاتی ہے. آپ پھر کوئی بھی رنگ نسل, کوئی بھی آپ کہیں کہ فرقہ ہو, آپ دیکھتے ہیں پوری قوم ایک ہو جاتی ہے. لیکن ابھی یہ معاملہ ختم ہوگا, ابھی جنگ کے جو بادل ہیں وہ چھٹ جائیں گے, اس کے بعد پھر یہ قوم تتر بتر ہو جائے گی, پھر سندھی پنجابی بلوچی ہو جائے گی, پھر شیعہ سنی کے فسادات میں بڑھ جائے گی. تو اس پہ کیا کہیں گے کہ یہ اتحاد ہمیشہ رہنا چاہیے؟ دیکھیں حیدر, یہ تو انڈرسٹوڈ ہے نا. ٹھیک ہے, میں نے ابھی جیسے بات کی کہ اتحاد اتفاق ہمیشہ, بس دراصل ہوتا یہ ہے انفارچونیٹلی قوم میں کچھ ایسے عناصر ہوتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہی لڑوانا ہوتا ہے, اور ان کی روزی روٹی اسی پہ ہوتی ہے کہ وہ افتراق اور انتشار جو ہے وہ
بپا کر کے رکھے ہیں اور اسی سے جو ہے نا ان کا کام جو ہے نا وہ چل رہا ہوتا ہے اور اسی میں ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے, لذت مل رہی ہوتی ہے. تو ہمیں ایسے عناصر کو بھی پہچانا ہے, جس طرح ہمیں منافقوں کو پہچانا ہے نا, بزدلوں کو ہم نے پہچانا ہے, اسی طرح ہم نے ایسے لوگوں کو بھی پہچانا ہے کہ کون جو ہے نا وہ اس وقت اپنی بات کر رہا ہے, نیشن کی بات نہیں کر رہا, پاکستان کی بات نہیں کر رہا, امت کی بات نہیں کر رہا, بلکہ اس وقت بھی وہ جو ہے وہ اپنی ذات اور اپنی تنظیم اور اپنے آپ کو جو ہے وہ پروموٹ جو ہے وہ کر رہا ہے. تو ایسے لوگوں کی بھی نشاندہی جو ہے وہ ضروری ہے. اور اسپیشلی ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت جو اتحاد کی فضا قائم ہوئی ہے وہ نہ صرف نیشن میں بلکہ انٹرنیشنلی جو مسلم ممالک ہے وہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں ترکیہ نے ہمیں سپورٹ کیا, ٹھیک ہے, قطر کی طرف سے ہمیں جو ہے وہ سپورٹ آئی. تو یہ جو اسلامی ممالک ہیں نا, ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط کنیکشنز رکھنے چاہیے. آپ دیکھیں انڈیا نے کتنی گری ہوئی حرکت کی کہ جب وہ برطانیہ میں لنڈن میں جو پاکستانی ایمبیسی کے سامنے احتجاج کر رہے تھے, انہوں نے اسرائیلی پرچم اٹھائے ہوئے تھے, اور جو رپورٹس ملی کہ کشمیر میں باقاعدہ اسرائیلی فوج جو ہے وہ موجود ہے. تو دیکھیں وہ کس طرح گٹھ جوڑ کر کے رکھتے ہیں. اور قرآن کی بھی آیت ہے نا, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کفر تو ملت واحدہ ہے, اور قرآن کی بھی آیت ہے کہ یہ یہود اور جو مشرک ہیں یہ کیا ہیں, تمہارے زیادہ دشمن ہیں. ٹھیک ہے, تو جب وہ اتنی دور سے اسرائیل آ سکتا ہے اور آپ سے اتحاد کر سکتا ہے, اور آپ یہ دیکھیں اسرائیل اس وقت غزہ میں کتنا ظلم کر رہا ہے, لیکن اس کے پرچم اٹھا کر جو ہے نا وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے. بلکہ میں نے دیکھا انڈیا میں ایک مقام پر کچھ جو ہے وہ نادانوں نے اور کچھ جو ہے وہ انتہا پسندوں نے کیا کیا ہوا تھا, ایک بس اسٹیشن کے پاس, ٹرین اسٹیشن یا بس اسٹیشن کے پاس فلسطین کا پرچم, پاکستان کا پرچم, بنگلہ دیش کا پرچم نیچے زمین پر انہوں نے جسپا کیا ہوا تھا کہ لوگ ان تینوں پہ سے گزریں. آپ یہ دیکھیں وہ ہمیں سنگل آئی سے دیکھتے ہیں, وہ ہمیں جدا جدا نہیں دیکھتے. ہم کیوں آپس میں پھر خود کو جدا جدا دیکھتے ہیں؟ تو جس طرح یورپ نے یورپین کنٹریز کو ملا کر اپنا ایک جو ہے نا وہ بلاک بنایا ہوا ہے, تو اس طرح اسلامی ممالک یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنا ایک جو ہے وہ بلاک بنائیں. ٹھیک ہے, اور اس موقع پر اس مثال کے طور پہ میں کہنا چاہوں گا کہ کچھ ممالک ایسے بھی ہیں اسلامی ممالک جنہوں نے پاکستان کی فیور میں تو کوئی بات نہیں کی, لیکن انڈیا سے جو ہے وہ انہوں نے اظہار یکجہتی کیا. ٹھیک ہے, دیکھیں دہشت گردی وہاں ہوئی ہے, ہم بھی اظہار یکجہتی کرتے ہیں جو وہاں پہ مرے ہیں. ٹھیک ہے, جو وہاں پہ اس دہشت گردانہ حملے کا نشانہ بنے, ان سے اظہار یکجہتی ہم بھی کرتے ہیں. لیکن آپ کم از کم اتنا تو آپ کے اندر مورل ایتھیکل جو ہے نا آپ کے اندر ایک سپورٹ ہونا چاہیے کہ آپ پاکستان کے حق میں بھی کوئی بات کر سکے. جو انڈیا دھمکیاں لگا رہا ہے ہمیں, آپ کے بھائیوں کو, ٹھیک ہے نا, آپ کی امہ کے جو وہ ہیں, ٹھیک ہے نا, اخوہ انما المؤمنون اخوہ, اس پر آپ کچھ نہیں کہہ رہے, اس پر آپ خاموش ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جی ہم انڈیا کے ساتھ کھڑے. آپ اس موقع پر کیا پیغام دے رہے ہیں, آپ کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. تو انٹرنلی, انٹرنیشنلی, ٹھیک ہے, لوکلی, ہر محاذ پر اتحاد کی فضا ہم قائم ہوتے دیکھ رہے ہیں. تو اس کو ہمیں قائم رکھنا چاہیے اور اس کو لانگ ٹرم میں ہمیں لے کر چلنا چاہیے. اور جو منافقین ہیں, جو شرپسند ہیں, ان کے چہرے بھی ہمیں یاد رکھ لینے چاہیے. اچھا, وہ جو دوسرے ممالک کے پریزیڈنٹ ہیں جنہوں نے انڈیا کو سپورٹ کیا ہے, ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کے ملک کے اندر جو ہو رہا ہے اس کے سپورٹ میں پاکستان پچھلے 1.5-2 سال سے یہاں پہ ریلیاں نکال رہا ہے اور یہاں پہ کیمپینز رن کر رہا ہے. انہوں نے اس بات کا بھی خیال نہیں کیا. ہاں دیکھیں, ہاں وہی بات ہے کہ ٹھیک ہے اظہار یکجہتی انہوں نے کیا, جو وہاں پہ دہشت گردانہ حملہ ہوا وہ ٹھیک ہے, لیکن آپ جو انڈیا جو اس وقت پھر جو انڈیا نے اسٹانس لیا, ٹھیک ہے, ایک تو ہے نا وہ دہشت گردانہ ایکٹ, اس سے اظہار یکجہتی کرنے سے کوئی منع نہیں کر رہا. وہ تو پاکستان خود کہہ رہا ہے کہ جی ہم آئیں مل کر بیٹھ کے بات کرتے ہیں, پرابلم کو سالو کرتے ہیں, تحقیقات کرتے ہیں. لیکن انڈیا نے جو ہم پہ اٹیک کیے, جو الزامات لگائے, جو جنگ کی دھمکیاں دی, ہم تو اس پہ افسوس کریں کہ اس پہ آپ جو ہے وہ کچھ بات نہیں کر رہے, اس پہ آپ چپ ساتھ کے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے. تو ہمارا شکوہ جو ہے وہ بس اتنا سا ہے, بس اتنی سی بات ہے. علامہ صاحب کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے مصروف ترین وقت میں سے ہمیں وقت دیا اور اتنی بہترین گفتگو کری. جو عصر حاضر میں ٹرینڈنگ ٹاپکس چل رہے ہیں اس پہ بہت بہترین گفتگو کری. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم ملتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم.